سامعین محترم، اس کائنات میں سب سے بڑا اونچا عہدہ اور منصب وہ نبوت اور رسالت کا منصب ہے۔ اللہ رب العزت کا کسی کو نبی اور رسول بنا دینا یہ سب سے اونچا منصب ہے، سب سے اونچا عہدہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اس کا فضل و کرم اور اس کی نظر انتخاب کہ کس کو نبی اور رسول بنائے۔ نبوت اور رسالت کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے اونچا منصب اور سب سے اونچا اعزاز وہ ہے صحابی ہونا، صحابیت۔ صحابیت کا شرف اور مقام نبوت اور رسالت کے بعد سب سے اونچا اور سب سے بڑا منصب اور سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا یہ انتخاب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالاتفاق پوری امت میں بلکہ پوری کائنات میں، پوری نسل انسانی میں نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور فداکار، پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، سب سے بلند شان اور مقام پر فائز ہیں۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام۔ دو چیزیں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ سب سے بہترین صحابی کی تعریف جس پہ میں مطلع ہوا وہ یہی ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرے، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کے ومات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی فوت ہو جائے، کلمہ پڑھ کے رحمت کائنات سے ملاقات کرے۔ ملاقات کا لفظ اس لیے کہ زیارت تو وہی کر سکتا ہے جو دیکھنے والا ہے۔ بعض صحابہ نبینے بھی تھے، دیکھا نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کو، لیکن ملاقات کی ہے، وہ بھی صحابی ہیں۔ کلمہ پڑھ کے رحمت کائنات سے ملاقات کی، اسلام پہ فوت ہو گیا۔ اس پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد یہ لوگ سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، سب سے بلند مقام اور شان رب کائنات نے ان کو عطا کر دیا۔ لیکن آج حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے اونچے منصب پہ فائز لوگوں کے بارے میں بھی بعض لوگ بغض کا اور نفرت کا اظہار اور ان کے بارے میں بھی طعن و تشنیع کے نشتر اور لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے یا سازش کی وجہ سے حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک سب سے بنیادی بات سمجھ لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا احترام اور عزت یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ اور ایمان اور عقیدہ دنیا کی کتابوں سے نہیں، ایمان اور عقیدہ ہم وحی سے لیتے ہیں، اور وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے۔ عقیدہ اور ایمان کو ہم وہاں سے سیکھیں گے۔ اس لیے تاریخ کے سارے قصوں کو اور ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایمان اور عقیدہ صحابہ کے متعلق ہمارا کیا ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام سے پوچھ لینا چاہیے، قرآن حکیم کو پڑھ لینا چاہیے،
پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دیکھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنانا چاہیے کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے بنیادی مسائل میں سے ہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ بنیاد ہمیں یاد رہ جائے انشاءاللہ ان شکوک و شبہات سے ہم نکل جائیں گے۔ یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ اور ایمان قرآن اور سنت سے ہم نے لینا ہے۔ اور قرآن حکیم رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بڑی محبت کے ساتھ ان کے تذکرے اور اوصاف کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے، رب کائنات کا کلام، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تاریخی باتوں میں تو کوئی کہے گا صحیح ہے، کوئی کہے گا نہیں صحیح، لیکن یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، بلا اللہ سے بڑھ کے بھی تمہیں سچی اور کھری بات کوئی بتا سکتا ہے؟ اس اللہ کا کلام کیا ہے؟ حبب الیکم الایمان، اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کے جو صحابہ ہیں میں نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو خوبصورت بنا کے میں نے ان کے دلوں میں جڑ دیا ہے۔ جیسے بڑی خوبصورتی سے بلڈنگ بنا کے فانوس لگاتے ہیں، گلوب لگاتے ہیں، اور عمارت بلڈنگ بنانے والا بڑی محبت سے لگاتا ہے، فٹنگ کرواتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرے رسول کے صحابہ وہ ہیں ایمان کو گلوب فانوس بنا کے، ایمان کی روشنی سے منور کر کے میں نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا ہے، اور صحابہ کے دل اللہ رسول کے ایمان سے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے صحابہ کے دلوں کو کفر، فسق اور نافرمانیوں سے دور کر دیا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، لوگوں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ قرآن کا تبصرہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اپنی طرف سے صحابہ کی مدد کی ہے، انہیں ان جنتوں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نبی کے سارے صحابہ سے راضی اور رسول کے سارے صحابہ اپنے خدا سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، حضرات قرآن کے الفاظ پہ اگر غور کر لیں تو باقی چکروں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگوں میرے رسول کے صحابہ، اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری اپنی جماعت ہے۔ نبی کے صحابہ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کا گروہ کامیاب ہوتا ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، یاد رکھو اللہ کا گروہ غلبہ پاتا ہے، اور غلبہ حاصل کیا، فتوحات حاصل کی، کائنات کی سپر پاوروں کو گرا کے دکھا دیا، کیونکہ یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اگر قرآن کی صرف آیات میں ہی صحابہ کا تذکرہ دیکھا جائے تو ختم نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اللہ نے ان کے لیے بھلائیاں لکھ دی ہیں، اچھائیاں ان کے نصیب اور مقدر میں کر دی ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ایمان لائے، ہجرت کی
جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، مکے کے صحابہ ہوں یا مدینے کے، اولئک ھم المؤمنون حقا، لوگوں یہ پکے مومن ہیں۔ حضرات قرآن اتنا بھی کہہ دے کہ مومن ہے تو کیا شک ہے، لیکن عرش والے کو پتہ تھا کوئی بد نصیب آئیں گے جو ان کے ایمان میں بھی شک کریں گے۔ قرآن اولئک ھم المؤمنون حقا، لوگوں یہ پکے مومن، یہ سچے مومن، یہ کھرے مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے اور عزت کی روزیاں ان کو عطا کر دی ہیں۔ جنہیں قرآن پکا مومن کہہ دے، پوری کائنات ان کے ایمان میں شک کرے، ان کے ایمان کا کیا بگڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے کلام پاک میں صحابہ کو صرف پکے مومن نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے ایمان کو مسلمانوں کے ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا، ترازو قرار دیا گیا، کسوٹی قرار دی گئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک آنے والو دیکھ لینا، اگر تمہارا ایمان میرے رسول کے صحابہ جیسا ہوا پھر قبول ہوگا، اگر تمہارا ایمان رسول کے صحابہ جیسا نہ ہوا تو قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دے، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دے، صحابہ کا طریقہ چھوڑ دے، صحابہ کا ایمان چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، قرآن کہتا ہے جو صحابہ کو اپنے لیے معیار نہ سمجھے، جو صحابہ کے ایمان کو اپنے لیے کسوٹی نہ سمجھے، جو صحابہ سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کرے، ہم اسے جہنم کی سڑک دکھاتے ہیں اور آگ کے اندر پہنچاتے ہیں۔ قرآن یہ تبصرہ کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ وہ ہیں انتہائی بلند مقام والے، لیکن ہمارا اہل سنت کا، اہل حدیث کا موقف یہ ہے، صحابہ غلطی کا امکان ہے، کسی صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، صحابی بھی انسان ہی ہوتا ہے، مقام بہت بڑا ہے، اس کے باوجود انسان ہے، ہماری طرح جان بوجھ کے نافرمانیاں کرنے والے نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ لیکن صحابہ کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے دلوں کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے ایمانی جذبات کی وجہ سے، شرف صحابیت جیسے اونچے منصب کی وجہ سے، عرش والے نے دنیا میں ہی ان کے گناہوں اور غلطیوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، جنہیں اللہ معاف کر دے، کسی کو حق ہے کوئی تبصرہ کرے؟ اور اللہ نے خود معاف کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اور خود معاف نہیں کیا، اپنے رسول کو حکم دیا، میرے رسول علیہ السلام صحابی سے کوتاہی ہو جائے تم بھی معاف کر دیا کرو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے رسول صحابہ سے درگزر کیا کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، عرش والے کی محبت دیکھیے صحابہ سے، میرے رسول اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے میری بارگاہ میں اپنے صحابہ کے لیے مجھ سے معافی کی درخواست کیا کرو، مجھ سے استغفار کیا کرو اپنے صحابہ کے لیے۔ صحابہ کو معاف بھی کیا، رسول اکرم علیہ السلام کو حکم دیا معاف کر دو، رسول اکرم علیہ السلام کو فرمایا صحابیوں کے لیے مجھ سے بھی معافی مانگا کرو، اور مومنوں کو بھی یہی تعلیم دی۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو مومن اور مسلمان ہیں ان کے لیے تعلیم، جو صحابہ کے بعد آئیں
انہیں تعلیم یہ ہے صحابہ کی عظمت کی بلندی کے لیے دعائیں کرو، صحابہ کی بخشش کے لیے دعائیں کرو، کیڑے نہ نکالو۔ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ جو ہمارے بھائی صحابہ ہم سے پہلے مسلمان گزرے اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اللہ ہمارے دلوں سے حسد بغض کینہ نکال دے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یہ دعائیں رب کائنات نے ہمیں بھی سکھائی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا، عظمت صحابیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے قیامت کی رسوائیوں سے اپنے نبی کے سارے صحابہ کو محفوظ کر دیا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، میں تاریخ کی بات نہیں، میں قرآن کی آیات اور جملوں کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت کا وہ دن ہے اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا ہونے دے گا، نہ نبی کے صحابہ کو رسوا ہونے دے گا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے جنت کے فیصلے ہو گئے، رب کائنات فرماتے ہیں انہیں میں نے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ اللہ نبی کے صحابہ کو جہنم سے کتنا دور کیا ہے؟ فرمایا لا یسمعون حسیسہا، اتنا دور کر دیا ہے کہ جہنم کی آہٹ اور آواز بھی انہیں سنائی نہیں دے گی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ جنت میں من پسند زندگی گزاریں گے، عیش کی، خوشی کی، انعام کی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اپنے رسول کے سارے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے۔ آج 15ویں صدی میں تحقیق کا رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ جنہیں رب کائنات معاف فرما دے، اللہ نے جب معافی کی سندیں دی اسے نہیں پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے جب ان کے لیے بخشش کے اعلان کر دیے، اللہ کو نہیں پتا کہ آنے والے حالات میں کیا ہوگا، وہ تو عالم ما کان وما یکون، جو ہو چکا اسے بھی جاننے والا، جو ہو رہا ہے اسے بھی جاننے والا، قیامت تک جو ہوگا اس کو بھی جاننے والا۔ اس نے اعلان کر دیا شرف صحابیت میں سارے برابر، اس کے باوجود درجات کا فرق ہے، صحابہ میں بھی درجات کا بہت فرق ہے، لیکن اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے۔ فرمایا جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے اور جو بدر کی جنگ میں صحابہ شریک نہیں ہوئے، رب کائنات فرماتے ہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے نہ شریک ہونے والوں سے زیادہ افضل ہیں، لیکن جو شریک نہیں ہوئے ان پہ تنقید کریں۔ قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بدر کی جنگ میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے اللہ نے سب کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو خطاب، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت فتح مکہ سے پہلے جو صحابی بنے اور جنہوں نے صدقہ و خیرات کیا وہ ان صحابہ سے زیادہ افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کے صحابہ بنے، ان سے درجات میں اونچے اور بلند ہیں، لیکن جو بعد والے ہیں کیا ان پہ تنقید کریں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہی جملہ دوبارہ اللہ نے اپنے نبی کے سارے صحابہ سے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں، ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، سب کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ جماعت ہے والسابقون السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے صحابہ، ہجرت کرنے والے، مہاجرین کی مدد کرنے والے، جو سبقت کرنے والے ہیں وہ بھی، اور قرآن کا دوسرا جملہ والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان پہلے صحابہ کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، نبی کی زندگی کے آخر تک جو شرف صحابیت کو حاصل کرنے والے،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نبی کے سارے صحابہ سے راضی اور رسول کے سارے صحابہ اپنے اللہ سے راضی۔ اللہ راضی، رسول راضی، لیکن آج کچھ کہتے ہیں نہیں ہم نے صحابہ سے راضی نہیں ہونا، اللہ راضی ہے لیکن ہم راضی نہیں۔ حضرات آج ایک ڈگری کسی کو ملتی ہے پاکستان سے، مدینہ یونیورسٹی سے، لندن امریکہ سے بڑے تذکرے کرتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جن کی ڈگریوں کی قرآن میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، جن کے اعزازات کے انبار لگے ہوئے، قرآن کی ڈگریاں، قرآن کے اعزاز۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اولئک ھم الصدیقون، یہ سارے ہی صدیق ہیں۔ حضرات محترم، واولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کے الفاظ اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب فلاح پانے والے۔ اولئک ھم الفائزون، یہ فوز و فلاح کو حاصل کرنے والے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت میں عزت و احترام سے رہنے والے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ، اللہ کا گروہ۔ اولئک ھم المتقون، یہ صحابہ تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر بننے والے، یہ صحابہ۔ اولئک ھم الراشدون، یہ رشد و فلاح کو حاصل کرنے والے۔ لہم درجات عند ربہم، یہ اونچے درجات کو حاصل کرنے والے۔ حضرات قرآن کی ڈگریاں صحابہ کے لیے، قرآن کے اعزازات۔ لہم مغفرۃ، صحابہ کو ڈگری مل رہی ہے، رب کائنات نے اپنے نبی کے سارے صحابہ کو بخش دیا۔ رزق کریم، سارے صحابہ کے لیے عزت کی روزی۔ اجر عظیم، بہت اونچا اجر اور بدلہ۔ اولئک لہم الخیرات، صحابہ کے لیے بھلائیاں، اللہ کے دربار میں صحابہ کے لیے اچھائیاں۔ حضرات یہ صحابہ کی ڈگریاں، 13 ڈگریوں کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ 14ویں ڈگری اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، صحابہ وہ ہیں جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اور 15ویں ڈگری کا تذکرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ حضرات قرآن کی 15 ڈگریاں، اور یہ میں نے سلیکشن کی ہے، بطور نمونہ تذکرہ کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف 15 ہی ہیں، اور بھی بہت ہیں، لیکن ان 15 پہ غور کر لیں۔ صحابہ کی ان 15 ڈگریوں اور اعزازات کے بعد بھی جس کو کسی صحابی کے ایمان میں شک ہے اور تنقید کرتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کے ان جملوں اور آیات کو نہیں مانتا۔ اور صحابہ کا کیا بگڑے گا؟ اس لیے اہل سنت کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے، کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنے والا، کسی پہ بھی، صحابی کو کچھ نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، انہیں اپنے لیے معیار سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اس کائنات میں سب سے اونچا منصب نبی اور رسول کا ہوتا ہے، اور نبی اور رسول کے بعد سب سے اونچا منصب صحابی کا ہوتا ہے۔ صحابیت نبوت و رسالت کے بعد سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ صحابہ کے حوالے سے بعض لوگ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور بعض وہ ہمارے نوجوان بھائی اور دوست جن کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی، کسی صحابی کے متعلق ایسی ویسی بات کر کے بابر کرواتے، نہیں جی یہ ہوا وہ ہوا۔ میں نے بڑی محبت سے، اخلاص سے، اختصار سے آج عرض کیا کہ صحابہ کا احترام یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں، یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، صحابہ کا احترام تاریخ کا مسئلہ نہیں، ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور صحابہ کا احترام ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ایمان اور عقیدہ
سمجھا جاتا ہے قرآن اور حدیث سے۔ آج صرف قرآنی چند آیات کا تذکرہ کیا کہ قرآن نے کیسے صحابہ کی تعریف کی ہے اور کیسے ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے، اور رب کائنات نے کس محبت سے اس جماعت کا تذکرہ کیا کہ ان کے دلوں میں ایمان کو میں نے خوبصورت بنا کے جڑ دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، ان کے لیے کامیابیاں ہیں، ان کا ایمان تمہارے ایمان کے لیے معیار اور نمونہ ہے، اور صحابہ سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو رب کائنات نے معاف فرما دی۔ رسول اکرم علیہ السلام کو معافی کا اور استغفار کا حکم دے دیا، اور ہمیں بھی تعلیم دے دی، اور سارے صحابہ کو قیامت کی رسوائیوں سے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ رحمت کائنات کے سارے صحابہ کو اللہ رب العزت نے جنت کی سندیں عطا کر دی ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ کے رسول کے سارے صحابہ جنتی، سارے کامیاب ہیں، کامران ہیں، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، قابل توقیر ہیں، ان کا احترام ہمارے لیے لازم ہے۔ اور کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرنا جس سے توحید اور تنقیص کا پہلو نکلے، یہ معمولی بات نہیں، اس سے بندے کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ عزت اور احترام کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے، ان میں ایک محرم کا، اور اس میں روزے رکھنا سب سے افضل ہے، لیکن بہت سی بدعات اور خرافات لوگوں نے گڑھ لی ہیں، قرآن و سنت میں ان کا وجود نہیں ہے۔ اس مہینے کو ماتم کا، نوحے کا اور سوگ کا مہینہ کہنا یہ اہل سنت کے کسی مسلک میں بھی نہیں ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اس کو سوگ کا مہینہ ماننا کہنا حرام ہے۔ کہا سوگ ویسے ہی حرام ہے، 3 دن تک افسوس ہوتا ہے فوت شدہ کا، اس لیے تعزیے نکالنا، جلوس نکالنا اور ان کو دیکھنا اور قبروں کی خاص اصلاح کرنا کہ اس میں کوئی خاص اجر و ثواب ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح پانی کی سبیلیں لگانا ویسے ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کریں، لیکن اس مہینے میں اور خاص طور پہ 10 محرم والے دن اندازہ لگائیے کیسے ہمیں حقائق سے دور کیا، اور ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فضیلت اتنی بیان کی ہے جو 10 محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ حضرات، جس دن ہمارے رسول نے روزے کا حکم دیا ہو اس دن بازار میں کھڑے ہو کے آتے جاتے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ پانی پی لو، حکم تو روزے کا ہے۔ بڑی محبت ہے، آپ اس دن روزہ رکھنے والوں کی افطاری کروا لیں، اس لیے اس دن اس طرح کے صدقہ خیرات سے پرہیز کریں، اس دن روزہ رکھیں۔ صدقہ خیرات عام دنوں میں جب چاہیں کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محترم نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کی 1 تاریخ کو ہوئی۔ ہم سارے صحابہ کا احترام کرنے والے، سارے شہداء کی شہادتوں کو تسلیم کرنے والے، ان کے لیے بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنے والے، اور حضرت حسین تو نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ شیر خدا ہیں، نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت حسین وہ ہیں جنہوں نے آغوش رسول میں پرورش پائی ہے، جنہیں رحمت کائنات نے اپنے مبارک ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، جنہیں سرور کائنات نے اپنے سینے سے لگایا ہے، جنہیں رحمت للعالمین نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، جن کی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں حسن و حسین پشت پہ سوار ہوئے ہیں۔ اور حضرت حسن و حسین وہ ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کا احترام کرنے والے نہیں، ہم ان کا بھی احترام کرنے والے، لیکن ان کی محبت کی آڑ میں کوئی دوسرے پہ تنقید کرے ہم اس کا بھی راستہ روکنے والے۔
نواسہ رسول حضرت حسن بھی اور حسین بھی۔ حضرات کتنی سعادت کی بات ہے، آج کسی کا نام اس کی ماں رکھے، اس کا باپ رکھے، اس کی دادی نانی رکھے، اور حسنین کریمین وہ ہیں جن کا نام بھی رکھیں تو سرور کائنات رکھیں، جن کا عقیقہ کریں تو رحمت للعالمین کریں، اور اللہ سے گزارش کریں اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت فرما۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہما ریحانتا من الدنیا، لوگوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح حضرت عثمان کی شہادت کی پشین گوئی کر دی، اسی طرح اپنے نواسہ حضرت حسین کی شہادت کی بھی پشین گوئی کر دی کہ میرا نواسہ بھی شہید ہوگا، اور وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن حضرت حسین نے شہادت سے پہلے خانوادہ اہل بیت کو صبر کا حکم دیا، حوصلے کا حکم دیا، اور کہا میرے گھر والوں اگر اس عالم میں میں شہید ہو جاؤں، میری شہادت پہ اس طرح صبر کرنا ہے جس طرح فاطمہ نے اپنے بابا محمد کی وفات پہ صبر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر کی تلقین کرنے والے آج ان کا نام لے کے بازاروں میں بے صبری کر رہے ہو، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے صحابہ کی محبت ہمیں عطا فرمائے، سارے صحابہ کا اہل بیت کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔